ارے سنیو، سنبھل بیٹھو، ذرا ہوشیار ہو بیٹھو، سینے میں لے کے محبت مصطفیٰ میرے سالار آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جو میرے تے درود پڑھنا بھول گیا ہے وہ جنت دی راہ ہی بھول گیا ہے۔ تو درود محبت نال پڑھ کے تو اپنے آپ نو یقین دلاؤ کہ اسی صراط الجنہ تے ہاں۔ محبت اور پیار دے نال، اس یقین دے نال حضور فرماندے نے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، پیار والا درود پڑھے تو حضور فرماندے نے میں خود سننا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جنہاں دی گھر وچ کوئی نہیں سندا، لیکن حضور فرماندے نے کوئی درود پڑھ لوے، کوئی سنے نہ سنے، میں مدینے والا ضرور سن لے۔ تو حضور نو سنان واسطے ذرا ایک دفعہ محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد زبیر قریشی صاحب وہاں بچراں تو آپ نے بڑی محبت دے نال مینوں اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا اور حکم بھی دیتا کہ خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد نوشیروان عطاری صاحب اور جامعہ مدرسہ نور مصطفیٰ ڈیرہ فتح خان خیل دے غیور سنی مسلمان ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں کہ جس دے اندر حضور دے غلاماں تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جائے اور قرآن دے نور دے نال انہاں دے سینیاں نو منور کیتا جائے۔ اس موقع تے 4 بیٹے اور ایک بیٹی جنہاں نے قرآن دے نور دے نال اپنے سینیاں نو منور کیتا ہے اور انہاں دے سینے قرآن دے خزینے بنے نے۔ تو بیٹیاں دی دستار بندی ہوئے گی اور بچی دی ردائے پوشی ہوئے گی، اور خواہش ہے کہ تو حاضر ہو۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میں ڈیرہ فتح خان خیل دے تمام غلامانہ نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس مسجد اور مدرسہ میں استاد اور مدرس حضرت علامہ قاری محمد نوشیروان عطاری صاحب اور معاونین، خصوصاً والدین کے جنہاں دے بچیاں نو اج یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ انہاں دیاں زباناں تلاوت قرآن نال تر بھی ہوئیاں نہیں اور انہاں دی اکھاں نے صفحات قرآن دی زیارت بھی کیتی ہے اور انہاں دے دلاں نے اللہ دے قرآن نو اپنے اندر محفوظ بھی کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں سب نو دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔
خطیب اسلام حضرت علامہ محمد رمضان سلطانی صاحب، دیگر علماء کرام تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری شرف قبولیت تو نوازے۔ آپ حضرات بڑی توجہ دے نال، بڑی محبت دے نال میری گفتگو نو سماعت کرنا۔ میں اتنا طویل سفر جو کر کے آیا ہیں اس دی غرض و غایت اور میرے اس سفر کا مقصد یہ ہے کہ میں حضور دی محبت و شریعت دا پیغام تہاڈے تک پہنچاواں۔ اگر تسی میری بات سمجھو گے تو میں بڑا مطمئن ہو کے واپس جاواں گا۔ میں اگر اپنی بات تہانوں سمجھا سکیا تو میں بڑا اطمینان نال واپس جاواں گا، کیونکہ محفل دی کامیابی اس بات تے نہیں ہوندی کہ نعرے زیادہ لگن، محفل دی کامیابی اس بات تے نہیں ہوندی کہ نوٹاں دی بارش زیادہ ہو جائے، محفل دی کامیابی اس بات وچ ہے کہ کوئی ایک بھی نہ سچی توبہ کر کے اٹھ جائے، کوئی ایک بھی میرے نبی دے دین دا پیغام لے کے اٹھ جائے۔ اگر اج دی اس محفل دے نال فجر دے مصلے تے نمازیاں دی تعداد بڑھ گئی تو سمجھ لینا کہ اس محفل نے نہ بہت زیادہ نور بکھیر دیتا ہے، اور اس محفل نے لوگاں نو سرکار دے نال انہاں دے ٹوٹے ہوئے تعلق نو پھر استوار کر دیتا ہے۔ آپ حضرات بڑے اطمینان دے نال کوشش کریو کہ میری ایک ایک بات نو سمجھنا۔ اللہ میری زبان تے کلمۃ الحق نو جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دے ایک فرمان تو میں گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد 11ویں والی سرکار آپ خطاب کر رہے نے بغداد دے منبر تے بیٹھ کے، اور فرماندے نے کہ لوگوں قرآن و حدیث تواڈے سامنے بیان کیتا جاندا ہے، مگر اول تے تسی سن دے نہیں، اور اگر سن لو تو سمجھ دے نہیں، اگر سمجھ بھی آ گیا تو عمل نہیں کرتے، تے جے کدی عمل کر بھی لیا تو اس وچ اخلاص نہیں ہوتا۔ فرماندے نے عمل کرنے والے مخلص ہو جا، بغیر اخلاص دے عمل کرے گا تو وہ ٹکرانے سجدہ نہیں، سجدہ ادوں ہی ہوئے گا جدوں مخلص ہو کے رب دی بارگاہ وچ جھک جائے گا۔ اس تے ذرا غور کرنا کہ کیا اسی او سنن واسطے تیار ہاں جو قرآن و حدیث سانو سنانا چاہتے ہیں؟ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جتھے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ساڑھے کول نہ 40 سال تو محفل میلاد ہو رہی ہے، کوئی کہتے ہیں 20 سال تو محفل میلاد ہو رہی ہے، ہر سال جلوس بھی نکلتا ہے، گھراں وچ بھی محفلاں ہوندیاں نے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب اتنے نہ دے ہو، گھر بیٹھ کے اپنے آپ نو دے ہو۔ 40 سال محفلاں ہوئیاں، علماء تشریف لے آئے، ثنا خان آئے، پوری رات بھی محفلاں ہوئیاں، 12 بجے تک محفلاں ہوئیاں، جلوس نکالے گئے، لنگر پکیا، تساں نے لنگر کھادا، علماء دیاں خدمتاں ہوئیاں، ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا، بہت سارے اخراجات سن، لیکن سنیاں نے دل کھول کے خرچ کیتا۔ سوال یہ ہے کہ 40 سال حضور کا ذکر سنن تو بعد بھی اگر بیٹی دے سر تے دوپٹہ نہیں آیا تو میں نے دسو پھر سنیا کی؟ اگر 40 سال محفل سنن تو بعد بھی تیری زبان تے سچ نہیں آیا تو پھر 40 سالہ میں کی سنے ہیں؟ اگر 40 سال دی محافل میلاد منان تو بعد بھی تو بہن دے حق تے ڈاکہ مار کے بیٹھا تو میں نے بھی دسنا پھر 40 سالہ میں کی سمجھے ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ اسی وہ سن واسطے تیار ہی نہیں جو شریعت سانو سنانا چاہتی ہے۔ پہلا سٹیپ ہے سننا، کہ جو قرآن کہہ رہی ہے اس نے سنو، جو حدیث حکم دے رہی ہے اس نے سنو۔ حضرات گرامی میں دعوت فکر دینا ہے۔ عشاء کی نماز تو بعد محفل شروع ہوئی، اس وقت تک محفل جاری ہوئی، بڑیاں محفلاں ہوندیاں نے، 20 عمرے دے ٹکٹ، 100 بھی عمرے دے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں، لوگ بہت خرچہ کرتے ہیں، پوری رات محفل ہوندی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تہاڈی محفل وچ قرآن کتنی دیر پڑھیا گیا اور میاں محمد کا کلام کتنی دیر پڑھیا گیا؟
ساڈے ہاں جتنی توجہ میاں محمد دے کلام تے دتی جاندی ہے اتنی توجہ حضرت محمد دی حدیث تے دتی جاندی تو نسلاں سمر جاندیاں. قرآن کتنی دیر اسی سنتے ہیں. خطباں نوں فرمائشاں کیتیاں جاندیاں نے کہ فلاں واقعہ بیان کرو. نعت خانہ نوں چٹاں دتیاں جاندیاں نے فلاں کلام پڑھو فلاں کلام پڑھو. میں دعوت فکر دے رہے ہیں کدی قرآن دے کاری نوں بھی چٹ دتی ہے کہ اج سورہ رحمان سنن تے دل پیا کردا ذرا سنا دے. 10 منٹ قرآن دی تلاوت ہو جائے تو لوگ گھڑیاں ویکھن لگ پوندے نے. اسی تو اپنی پسند سنن آئے ہاں. اور میرے بھائی جو قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے میرے محمد دی پسند دے مطابق پڑھیا جا رہا ہے. تو سب تو پہلے اپنی محفل نوں انعقاد کر کے اس وچ سنن دا مزاج بناؤ. اپنی طبیعت دا نہیں سننا سونے دی شریعت دا سننا ہے. قرآن کی سمجھانا چاہتا ہے. دوسرا سٹیپ کہ اساں سن تو لیا چلو محفل میں بیٹھ گئے. جو سنیا سی کیا اس نو سمجھے. جو سنیا سی کیا اس نو سمجھے. کیا اس تے غور و فکر کیتے. گھر بیٹھ کے کدی تھوڑی دیر سوچے ہے کہ آج اسی قرآن دا پیغام کی لے کے آئے. گھر بیٹھ کے کدی سوچیا کہ آج ساڈے نبی دا جو پیغام ساڈے تک پہنچایا گیا ہے ذرا اس تے غور کر لیں. بھائی قرآن و حدیث تو ایک طرف رکھ دیو جو شعر سنے سن انہوں نے بھی سمجھیا. مثال دے طور پہ عارف کھڑی رومی ہے کشمیر حضرت میاں محمد بخش فرماندے نے کچھ سواد نہیں مصری اندر کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں. یہ شعر پڑھیا جائے تو لوگ داد بھی دیندے نے امداد بھی دیندے نے. گل بھی میاں صاحب نے بہت سونی کی تھی. لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہے شعر سن کے پیسے بھی دیتے نعرے بھی مارے داد بھی دیتی اور بڑا لطف آیا کہ شہد اور کھنڈ اور مصری نالو سجن دی بات زیادہ مٹھی ہے. پر گھر بیٹھ کے کدی سوچیا کہ وہ جڑی مٹھی ہے وہ سجن دی گل ہے کی. کدی اس بات نو سمجھن دی کوشش کی تھی کہ سجن کی فرما رہے ہیں. ہن جس بندے نو مٹھے نال پیار ہوئے نا وہ دے گھر وچوں چینی مل جاندی ہے. جس بندے نو مٹھے نال پیار ہوئے وہ دے گھر چوں گڑ مل جاندا ہے. جس بچے نو مٹھے نال پیار ہوئے وہ دی جیب وچوں چاکلیٹ مل جاندی ہے. بھائی تینوں مٹھے نال پیار سی تیرے گھروں شہد بھی نکلیا کھنڈ بھی نکلی گڑ بھی نکلیا چاکلیٹ بھی نکلیا. انہاں ساریاں مٹھیاں نالوں تینوں حضور دی گل مٹھی لگتی سی تے تیرے گھروں بخاری کیوں نہیں نکلی جدے وچ سجن دیاں گلاں لکھیاں نے. بھائی بخاری کی ہونی چاہیے سی نا جیڑا صفحہ کھولدا اوتے سجن دی بات لکھی ہوندی. قال رسول اللہ کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا. اگر تینوں سجن دی بات مزہ دیندی تو تیرے گھر مشکات موجود ہوندی ترمذی موجود ہوندی. اور اگر تینوں سجن دی بات مزہ دیندی تو پھر کھان بھی کہ تو یہودیاں دی نقل نہ کردا مدینے والے آقا دی نقل کردا کیونکہ سجن دی ہر بات مزہ دے رہی ہے. اساں سجن دی بات دا شعر سن کے مزہ لے ہیں مگر سجن دی بات دا مزہ نہیں لیا. ایمان نال دسو جدی بات مزہ دیندی ہوئے وہ دی ہر گل دا مزہ ہوندا ہے. اور لوگاں نو تے اپنے پیاریاں دیاں جھوٹیاں گلاں بھی چنگیاں لگدیاں نے پر کملی والے بات فرماندے نے. اللہ فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی مرضی نال نہیں بول دے یہ میری مرضی نال بول دے نے. مرضی میری ہوندی
دی یہ زبان محبوب ہلا دیندے نے، رب دی گفتگو محبوب بدیاں تک پہنچاندے نے، تو محبوب دی ہر گل دا مزہ لینا پوے گا۔ اور اگر کوئی بندہ آکھے مزہ تے آندا ہے لیکن جو مینوں پسند ہے میں محبوب دی او گل مناں گا، جو مینوں پسند نہیں میں او محبوب دی گل نہیں مناں گا، تے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اس نوں او جھوٹا پیار جتاوندا، او تے منافق ہے جنوں کچھ پسند آوے تے کچھ پسند نہ آوے، کیونکہ سجن دی ہر بات یاد ہے۔ ایک صحابی کہندے نے میں حضور دی ہر بات لکھدا ساں، مینوں کسے نے منع کر دیتا کہ حضور کدی مذاق بھی فرماندے نے تو کدی حضور جلال بھی چاہندے نے، ہر بات نہ لکھی کر، تو میں نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتا تو حضور نے اپنی زبان دی طرف اشارہ کر کے فرمایا لکھیا کر، اس زبان تو جو بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، حق تو علاوہ اس زبان کو کچھ نہیں نکلتا۔ تو پھر سجن دی ہر بات دا مزہ لینا پوے گا، تے جنوں کچھ دا آوے کچھ دا نہ آوے وہ مومن تے نہیں نا، مومن ہوئے جنوں سجن دی ہر بات دا مزہ آوے، کچھ سواد نہیں مصری اندر، کھنڈا بھی چک لٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں، تے جے سجن دی گل دا مزہ لینا ہے تے سجن کہندا مصلی ابو بکر دا تے تینوں پیڑ کس گل دی پے رہی ہے؟ سجن کہہ رہی ہے نا کہ مصلی ابو بکر دے حوالے کرو۔ حضرت علی فرماندے نے میں کول ساں، ابو بکر کول نہیں سی، میں حضور کول ساں، شہر علم دا دروازہ تے میں نوں بڑھایا سی، جس دا میں مولا او دا علی مولا ہے، میرے بارے فرمایا سی نا۔ فرماتے ہیں قرآن تو علی تو بعد قرآن نو کون سمجھدا ہے؟ علی ہر آیت دا سبب نزول بھی جاندا ہے، مقام نزول بھی جاندا ہے، شان نزول بھی جاندا ہے، میں ہر آیت کو اس طرح جاندا ہے۔ اور سجن فرمایا ابو بکر نو آکو مصلی سنبھال لوے، تو میں چپ کر کے پیچھے جا کے نیت لئی، ایک باری بھی نہیں آکھیا کہ میں نماز پڑھا دیاں، کیونکہ سجن دی آخ دیتا ہے مزہ لینا سی سجن دی بات دا، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر اتنی تابعداری کی تھی، حضرت فاطمہ دا وصال ہویا، ابو بکر دا بازو پکڑ کے علی کہندے نے اقدم یا ابا بکر صلی علی فاطمہ، ابو بکر اگے بڑھو فاطمہ دا جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کیا علی تسی خود پڑھا دیو، کیا نہیں سجن کہندا ہے مصلی ابو بکر دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو میرے بھائیوں سجن دی ہر بات دا مزہ لینا پوے گا۔ بخاری اٹھا کے دیکھو، حضور نے حضرت فاروق اعظم کو پوچھیا عمر تیرے دل وچ میری کتنی محبت ہے؟ عرض کیتی آقا سب نالو زیادہ میں نے جان پیاری تے جان تو بعد دوجے نمبر تے تسی پیارے، اولاد نالو، ماں باپ نالو، زمینہ نالو، جائیداد نالو، سب تو زیادہ تسی، پر تسی دوجے نمبر تے ہو، پہلے نمبر تے جان پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں جان نالو ود کے پیارا نہ ہوں۔ تے حضرت عمر نے کی آکھیا سجن دی بات دا مزہ لیا، کیا آقا اس رب دی قسم ہے جس نے تانوں سچا نبی بنا کے بھیجے ہے، اج تو جان دا دوجا نمبر ہے تے محمد دا پہلا نمبر آ گیا ہے، تسی مینوں جان نالو ود کے پیارے ہو۔ حضور نے فرمایا الان یا عمر تما ایمانوں کا، عمر مبارک ہو بھی آج تو بعد تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو سجن دی بات دا مزہ لے ہے۔ حضور فرماتے نے عمر دی عزت کرنا فرشتیاں والا کام ہے، تو سجن دی بات دا مزہ لے اور فرشتیاں والا کام کر۔ تینوں عثمان دے گھر نبی دیاں دو تیاں چڑ دیاں نے، سجن کہندا میریاں 40 ہوندیاں میں ساریاں عثمان نو دے دیندا، اوتھے بھی مزہ لے۔ اور اگر سجن کہے جدا میں مولا ادا علی مولا، تینوں اوتھے بھی علی نو مولا مننا پوے گا، علی دی عزت دا نعرہ لانا پوے گا، علی نو کل ایمان کہنا پوے گا۔ اگر سجن کہے علی دا تے میرا گوشت ٹکے، علی دا تے میرا جسم ٹکے، اوتھے مننا پوے گا۔ علی دی محبت نبی دی محبت، علی دی عداوت نبی دی عداوت۔ لیکن سجن آکھے نا میں امیر معاویہ کو ہدایت دے رہے ہیں، اوتھے بھی کہنا پوے گا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا۔
سجن دی ہر بات دا مزہ لینا پڑے. آؤ تواڈے سامنے نا میں سجن دی بات رکھنا چاہتا کیونکہ میں آج نا تانوں قرآن دے ارد گرد رکھنا اور قرآن دیاں گلاں کرنیاں نہیں تو قرآن دی بات سجن دی زبان تو سنانی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محفل پاک لگی ہے, مسجد نبوی بنی ہے. اگر تسی کتاباں پڑھو نا وہ مسجد نبوی جدے وچ حضور بیندے نے وہ کھجور دے پتیاں دا چھت ہے, مٹی دیاں دیواراں نے, فرش تے کوئی اعلیٰ قالین نہیں بچھی ہوئی, ننگا فرش یا کچھ گھاس لے آ کے فرش تے ڈالیا جاتا ہے. فانوس کو نہیں لگا, پکھا کو نہیں لگا, نہ اے سی دا انتظام نہ ہیٹر دا انتظام. لیکن میرے بھائیوں میں نا اکثر ایک بات کہنا ہے کہ دنیا بھی جتنا ہیرا پہ ہے نا وہ سارا ہیرا نکال کے تو ہیرے دی اٹ بنائی جائے, تو ہیرے دی اٹ بنا کے تو پھر مسجد بنائی جائے. اٹ ہیرے دی لگی ہوگی اور فرش سونے دیاں ٹائلاں لگیاں ہوں اور سجاوٹ واسطے دنیا دا ہر قیمتی موتی استعمال کیتا جائے اور پھر اس مسجد دیاں صفاں تے پوری دنیا وچوں تلاش کر کے 18 سالاں دے گبرو جوان جنہاں دی رنگت بھی سونی ہوئے, جنہاں دا قد بھی سونا ہوئے, جنہاں نوں لباس بھی سونا پہنایا جائے, جنہاں دا انداز بھی بڑا پیارا ہوئے, وہ سونے بندیاں نال مسجد بھر دتی جائے. ہیرے دی اٹ ہے, سونے دی ٹائل ہے, ہر بندہ بیٹھا ایک دوجے نالوں سونا ہے. مگر میں قسم چوک کے کہنا ہے اس مسجد دا مقابلہ نہیں کہ جدے ننگے فرشتے نہ کالے رنگ والا بلال بیٹھیا کروا. کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. اور کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تکبیر, رسالت, خلافت, حیدری. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں. حضور فرماندے نے کہ نمازی جدوں نماز پڑھتا ہے تو حالت نماز وچ نمازی اس طرح ہوتا ہے گویا رب نال گلاں کر رہے ہوتے. یعنی نماز دی حالت وچ نمازی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سنا رہا ہوتا ہے اور رب سن رہا ہوتا ہے. بندہ نماز وچ اپنے رب نال باتاں کرتا ہے. حضور دی حدیث دا مفہوم ہے, حضور فرماندے نے قرآن پڑھنے والا جدوں قرآن پڑھتا ہے ہن انداز یہ ہوتا ہے کہ گویا رب خود بندے نال بات کر رہا ہوتا ہے. نماز وچ نمازی رب نال گل کرتا ہے اور جدوں کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ہن رب خود بندے نال گفتگو فرما رہا ہوتا ہے. علماء کو پوچھ لینا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور علماء نے اپنی کتابیں لکھی. عرض یہ ہے کہ کدی نماز پڑھدیاں اپنے دکھڑے اپنے رب نو سنائے, کبھی نماز پڑھدیاں اپنی تکلیف اپنی پریشانی اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھے, یا کدی قرآن پڑھدیاں کوشش کیتی کہ رب کی فرما رہے ہیں میں سنتے لواں رب کی کہنا ہے. نماز پڑھدیاں نمازی رب نال بات تے تاں سمجھے گا نا جی انہوں نماز دا ترجمہ آندا ہویا. ہن جنہوں پتہ ہی نہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اذا معنی کی ہے تو رب نال کی بات کرے گا.
جنہوں پتہ ہی نہیں کہ میں قیام میں کھڑا ہو کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہوں سمجھ نہیں کہ میں کی کہہ رہے ہیں۔ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نو سمجھ دے نہیں نا، وہ پھر کڑیاں نچان لگ پیندے نے، اور جو انہوں سمجھ جاندا ہے وہ ویل چیئر تے بھی بیٹھ کے تے فیض آباد آباد کر کے دس دیندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ادھے بعد تیاں نہیں نچائی دیاں، محمد کی غلامی دا حق ادا کیتی دا میں نے کچھ ضروری باتاں آپ حضرات دے سامنے عرض کرنی آنے تاکہ میں کچھ ایسیاں گلاں دس جاواں جو تانوں سمجھ آن اور تانوں فائدہ دے۔ بعض بندے کہندے نے مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہے مینوں خیال بڑے آندے ہیں، کوئی اس واسطے کوئی علاج کوئی وظیفہ، وہ بھائی وظیفے کیوں کرتا ہے؟ تو نماز دا ترجمہ یاد کر، تینوں نماز دا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ دیا رب نال کی بات کر رہی ہیں۔ تو جدوں تیری توجہ ترجمے کی ہوئے گی نا کہ رب پیا سندا ہے تے میں پیا سنانا ہے، ہن لکھاں شیطان بھی آ جان تیری توجہ نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ تینوں پتہ ہے میں رب نو کی عرض کر رہے ہیں۔ تو جدوں تینوں پتہ ہی نہیں پوری نماز وچوں کس چیز دا معنی پتہ ہے، سبحان ربی العظیم دا نہیں بہت سارے لوگوں کو پتا، سبحان ربی الاعلیٰ دا نہیں پتا، اور سجدہ نماز مومن دی معراج ہے اور سجدہ نماز دی معراج ہے۔ سب تو زیادہ بندہ نماز وچ نہ رب دے قریب ادوں ہوندا ہے جدوں سجدے چلا جاتا ہے۔ اساں اپنی پریشانی اپنے دکھڑے کدی رب نو سنائے؟ میرے دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن لوگ جتنا بندیاں سامنے روندے نے نا اتنا تہجد دے مصلے تے رون تے رب انہاں نو کسے سامنے رون نہ دے دے۔ میں دعوت فکر دینا جدو بندہ فون لے لیندہ نا پھر کوشش کرتا ہے کہ میں انہاں لوگاں دے نمبر سیو کرا جو اوکھے ویلے میرے کام آ سکیں، کیونکہ اپنا فون کدی ڈھونڈ لینا انہوں نکال کے نا وہ نمبرہ وچوں تلاش کرنا ڈھونڈ لینا تو انہوں نا اپنے تو غریب بندے دا نمبر نہیں ملے گا بھی سیو ہویا۔ اگر کسی غریب بندے دا نمبر سیو ہے تو ادا سیو ہوئے گا جدے نال سانوں کم پیسے ہوئے بغیر مطلب دے کوئی اسنا امینہ دے نمبر سیو کرتے ہیں۔ تینوں 10 بندیاں نے آکھیا میرا نمبر ہے ایک کال ملائیں گا نہ تے میں تیری مدد کروں گا، پیسہ لوڑ ہوئے مینوں دسیں، کوئی لڑائی ہو جاوے مینوں دسیں، کوئی پریشانی بڑھ جاوے مینوں دسیں، تو نمبر سیو کر لیا، دن دا اجالا سی کوئی پریشانی آ گئی تو بلان جا بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ تے پھنس گئے ہیں، تو فون نکالیا تو نمبر ملا رہے ہیں، وہ سارے آف لائن جا رہے ہیں، سروس ہی کوئی نہیں، کال ملتی نہیں پئی، بیل جا ہی نہیں رہی، وہ سروس ہوئے گی تے کال جائے گی نا، تے اس نمبر دا کی فائدہ جڑا کدی کدی آف لائن ہو جائے۔ اگر دن دے اجالے وچ شہر وچ بھی کوئی تیری کال سنن واسطے تیار نہیں یا دنیا آف لائن ہو گئی ہے تو رات جنگل وچ گر گیا نا مشکل وچ جتھے کوئی بندہ نہیں، دنیا ساری آف لائن کیوں نہ ہوئے سجدے دی کال ملامی رب ہر وقت آن لائن مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں بھی کوئی پکارن والا پکارتا ہے تے رب دی پکار سنتا ہے۔ اساں کبھی اپنے دکھڑے سنائے اپنے رب کو؟ میں اکثر یہ بات سمجھانا ہے ایک واقعہ عرض کرتا ہے۔ سعودی عرب دے ایک ڈاکٹر ہوئے نے ڈاکٹر عمر 95 سال کی عمر میں جنہاں نے مثال پایا ہے ہڈیاں دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، پروفیسر سی ہڈیاں دا، سرجن سی، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سی۔ کہندے نے کہ میں جدوں سعودیہ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن کے آیا تو میرے جوڑ دا کوئی ڈاکٹر نہیں، تقریباً 6 سال پہلے انہوں نے مثال ہو چکے۔ اپنی نا جوانی کے کچھ واقعات انہوں نے اپنی ڈائری لکھے سن۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں ڈاکٹر بن کے آیا تو بڑا نام اور بڑا شہرہ،
پھر لوگ میرے کو آن لگ پے، میں سب تو قابل ڈاکٹر سا، تو جدوں نام ہو جائے نا تو پھر نخرہ بھی آ جاتا ہے۔ آج تو 20 سال پہلے کوئی نعت خان ایسا بھی ہویا ہوئے گا جو تو ہم منت کردہ ہوئے گا میں نہ 5 منٹ دے دیو، تو پھر جدوں شہرت ہو جائے تو پھر ٹائم منگن جاؤ تو کہندے نے ہن لکھ لگے گا، ہن لکھ تو چلے گل نہیں ہوندی، کیوں ہن تے مینوں تہاڈی محتاجی نہیں نا، وہ وقت گیا جدوں میں تہاڈیاں منتاں کردا سی۔ جدوں عزت بن جائے، جدوں شہرت مل جائے نا، پھر نخرے آ جاتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق جیلم ایک سید صاحب میں فرمان لگے کہ میں 2015 میں علامہ نے بیان واسطے بلایا، تو آپ آئے، بیان بھی فرمایا۔ جدوں ویل چیئر تو اٹھا کے انہوں نے گڈی وچ بٹھایا تو میں ایک لفافہ تیار کیتا انہاں دی خدمت واسطے، تو میں دین لگا تو آپ نے وہ لفافہ لے کے میری جیب وچ پا کے کہا شاہ جی کول رکھو، کل قبر بھی جانا ہے، یہ حضور پوچھ بیٹھے با میرے پترا کولو بھی لفافے لیندا سی، سیدنا کولو بھی لفافے لیندا سی، تے میں کی جواب دیاں گا؟ بھائی لفافہ تسی اپنے کول ہی رکھو، تو میں حضور سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ وہ بڑے مخلص لوگ سن، ہن تے کبھی سورج آسمان اللہ کے تلاش کرو نا، ہن پھر رضوی جیسا بندہ نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بچ نا غرور آ گیا، فیساں زیادہ ہو گئیاں، غریب ویکھے نا دل کھٹا پہ جاتا سی۔ عید والے دن ذرا اپنے نا دل بھی جان کے سوچو کہ عید والے دن اسی جیون امیر نو عید ملتے ہیں، غریب نو بھی نہیں ملتے۔ جس دن اساں نے غریب نو بھی انجی جفا پایا نا جیویں امیر نو پاندے سا، سمجھی اس دن تو میرے محمد دا غلام بن گیا۔ جس دن تیری نظر وچ غریب امتی دی بھی عزت آ جائے، ساڈے گھر امیر مہمان آوے نا تو برتن اور نکالے جاندے نے اور غریب واسطے برتن اور نکالے جاندے نے۔ جدوں یہ ونڈا ختم ہو گئی نا سمجھ لگی میں ادوں حضور دا غلام بن گیا۔ میلاد منان والا بیٹا پیدا ہوئے تے لڈو ونڈے اور بیٹی پیدا ہوئے تے متھے تے بڑ پہ جان، جس دن تو دھی دے جمن تے بھی لڈو ونڈ دیتے سمجھ لگی تو محمد کی غلامی دا حق ادا کر دیتا۔ تو جب تک اسی وہ دین نہیں سمجھا گے اپنے اندروں میں نہیں نکالا گے۔ بلے شاہ کہتے ہیں پھلاں دا تو اتر بنا، اترا دا پھر کڈ دریا، دریا بچ پھر رج کے نا، مچھلیاں مانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا۔ بس عاجزی اختیار کر۔ کہندے نے میرے بڑا تکبر آ گیا، میں نا غریب نو اپنے کلینک تے بھی نہیں سمجھ لینا۔ سعودیہ حکومت نے دنیا بھر کے بڑے قابل پروفیسر ہڈیاں دے ڈاکٹر انہاں دی نا ایک کانفرنس رکھی ہڈیاں دے متعلق، تو کیونکہ بڑا ڈاکٹر سعودیہ میں سا تو میں نے کیا گیا کہ تو نمائندگی کرنی ہے۔ کہندے نے 4 ہفتے لا کے میں نے ایک مقالہ تحریر کیتا کہ میں دنیا دے ڈاکٹراں نوں حیران کر دیاں گا کہ تواڈے تو قابل ڈاکٹر اتنے بیٹھا ہوئے۔ میں نے جہاز تک ٹکٹ بھیجیا گیا، میں ریاض ایئرپورٹ تے آ کے بیٹھ گیا۔ جدوں جہاز بھی جان دا وقت سی تو اچانک اعلان ہویا کہ معذرت چاہتے ہیں موسم اچانک خراب ہو گیا ہے اور خرابی اتنی زیادہ ہے موسم دی کہ جہاز پرواز نہیں کرے گا۔ میں عملے نال جا کے بحث کی تھی کہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ انہاں کیا کہ جہاز تے نہیں جا سکتا، 6 گھنٹے دا رستہ ہے جتھے تساں جہاز تے جانا سی نا 1 گھنٹے ہن روڈ تے گڈی لے کے جاؤ بائی روڈ تو 6 گھنٹے لگن گے، تو بائی روڈ جا سکتے ہو، جہاز نہیں جائے گا۔ کہندے نے میں کیونکہ عزت بھی بڑی ملنی سی، دنیا دے اعلیٰ ڈاکٹراں نال ملاقات سی، پھر میں نے ایک مقالہ لکھیا سی، میں بائی روڈ سفر شروع کر دیتا۔ گھنٹہ جدو سفر کیتا تو طوفان آ گیا، بادل دی گرج، بجلی دی چمک، بارش، میں رستہ بھول گیا۔ ادو نہ موبائل فون، نہ لوکیشن، نہ گوگل میپ، نہ نیویگیشن، کچھ بھی نہیں سی۔ تو 3 گھنٹے میں بھولے ہوئے رستے پہ چلتا رہا۔ ایک چھوٹی جی بستی داخل ہویا تو میری گڈی خراب ہو گئی۔ بڑا غصہ آ رہا سی، میرے نال کی پہ ہوندا ہے۔
کہندے نے جو بستی دا قریب ترین گھر سی نا میری گڈی دے، میں جلدی نال اودے دروازے تے دستک دیتی، ایک خاتون دی آواز آئی جو بھی ہے آ جاوے دروازہ کھلے۔ میں دروازہ کھولے اندر گیا تو بڑھی عورت ایک چولہے کو بیٹھی ہے، چولہے چ بچہ لیٹے ہے سو رہے ہیں، وہ چولہا پہ دندی۔ میں سلام کر کے کیا اماں میں مسافر ہاں، گڈی خراب ہو گئی ہے، ٹیلی فون کرنا ہے تاکہ میں دوسری گڈی منگا لوں۔ تو اس نے کہا بیٹا اس علاقے چ نہ بجلی نہ فون، تو میں کہا پھر میرا کی بنے گا؟ انہیں آخیا میرا مہمان بن جا، موسم صحیح ہوئے گا تو ادھر کوئی آئے گا۔ میں اندر چلا گیا، کہندی ہے بچے کو چولہے دے تے میں تیرے واسطے کھانا پکانی ہوں۔ میں چولہے دین لگ پیا، اس نے کھانا تیار کیتا، جدو کھانا لے کے آئی تو میں کھانا کھان لگ پیا، وہ بچے کو بیٹھ کے چولہے دین لگ پئی۔ 2-4 نوالیاں تو بعد نا میں نے پوچھیا بی بی یہ بچہ تیرا کی لگتا ہے؟ انہیں کہا میرا پوتر ہے۔ میں کہا یہ ماں پیو کہنے لگی ایک حادثے فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا کے اس بچے دا میں سہارا ہاں اور میرا صرف یہی سہارا رہ گیا ہے اور ساڈے گھر بھی کوئی نہیں۔ تو میں کہا بچہ سو رہے ہے، چولہا دے رہی ہیں، ہڈیاں تیریاں بڑھیاں نے تے کیوں اپنے آپ کو تھکانی ہیں؟ چولہا روک دے کہندی ہے نہیں یہ بچہ رو پوے گا۔ میں کہا وجہ کہندی ہے ہڈیاں دے مرض بھی مبتلا ہے۔ میں کہا اگر بیمارے تے علاج کرا، کہنے لگی ارد گرد جتنے ڈاکٹر نے سب کو چیک کرایا ہے، وہ کہندے نے بی بی تیرے بچے دا علاج ممکن ہے مگر اسی نہیں کر سکتے، ہڈیاں دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو آپریشن کر کے دا علاج کرے گا تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں انہوں نے دسیا کہ ریاض وچ ایک عمر نام دا ڈاکٹر ہے مگر وہ دی فیسا بہت زیادہ نے، وہ غریب کو چیک بھی نہیں کرتا تے میرے گھر ویکھ لیا غربت کتنی ہے تے میں کسی کو لوگ قرض منگا تے میں کوئی نہیں دیتا کیونکہ لٹان والا کوئی نہیں، میں کتوں کما کے قرض اتارا نہیں۔ پر مسافر جدا کوئی نہیں ہوتا نا ادا رب ہوتا ہے، اور میں سنیا کہ رب بندے دیاں گلاں نماز وچ سنتا ہے، تو میں نماز پڑھ دیاں روز کہنی ہاں مالک میں تیری غریب بندی بے آسرا بندی، میں ریاض جان دی ہمت نہیں رکھدی پر تو انہوں اتھے لے آن دی طاقت تے رکھدا ہے نا، کدرے پھیر اس دیاں مہاراں، کدرے او دیاں واگاں پھیر، کدرے انہوں راہ پلا لے کے آن میں غریب دے گھر ہے۔ مالک جدوں میں جاواں گی تے منظر اور ہوے گا، جدوں تو لے آویں گا تے منظر اور ہوے گا۔ میں جاواں گی پہلے مینوں وقت لینا پوے گا، پھر مینوں پائی منگنی پوے گی، میرے کول دی فیس پتہ نہیں پوری ہوے کہ نہ ہوے، پر جدوں تو لے آویں گا نا پھر گل فیساں تے بھی نہیں رہے گی، جدوں تو لے آئے گا پھر وقت دی بھی کوئی قید نہیں ہوے گی۔ اے مالک کدی انہوں لے کے آ، تو اللہ کل شین قدیر ہے، ساریاں طاقتاں دا مالک ہے، اور مینوں پکا یقین ہے کہ میرا رب انہوں لے کے آئے گا۔ کہندے نے میرے ہاتھ چو روٹی دا نوالا گر گیا، میں رون لگ پیا، وہ کہندی ہے تینوں کی ہو ہے؟ میں کہا ماں اج بڑا غصہ سی کہ میرے نال کی پیا ہوندا ہے، پر تیری بات سن کے جدوں دی رحمت تے نظر گئی تے میں رو پیا کہ جس بڈھی نو کوئی نہ پوچھے او دی خاطر اج رب نے نظام عالم بدل کے رکھ دیتا ہے، او دی خاطر اج آندیاں چڑھائیاں، او دی خاطر اج جہاز کینسل کرائے، او دی خاطر اج ڈاکٹر نو رستہ بلایا، اور جو غریب نو اپنے گھر وڑن نہیں سی دیندا انہوں غریب دے بچے کو جھوٹے بھی دیواندا رہا ہے، انہوں غریب دے گھر بیٹھ کے روٹی بھی کھواتا رہا ہے۔ ویکھ تیرے رب دیاں رحمتاں مینوں گرے بان تو پکڑ کے تیرے دروازے تے لے کے آیا۔ او کدی اساں بھی اس رب نو پکارے، کدی اساں بھی دستک دتی او دے دروازے تے، اوکھے ویلے بیماری ویلے مشکلات ویلے کدی انہوں بھی پکارے ہیں، اور جیڑا انہوں پکارے تے صحیح گھر پکارے تاں بھی سن دے۔ فیض آباد 22,000 شہر پیرے ہون، کوئی رب نو پکار رہا ہوئے، امریکہ نو پکارن والے شکست کھا جاندے نے، رب نو پکارن والا فتح کھا جاتا ہے۔
کرنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے. ایک باری میں رب نال گل کر وہ ذرا سناتے سے نہیں ہے. میں قسم چوک کے کہنا ہے بڑے تو بڑا پیار کرنے والا چند لمحے تیری سنے گا اک جائے گا. رب فرماتا ہے بندیا پوری زندگی سناتا رہو رب سنے گا تیریاں پھر بھی. اجیب و دعوت الداعی اذا دعا. تو کدی اساں نے نماز وچ اپنے رب نال اپنا رابطہ کر کیتا. اللہ شہر قدیر ہے ساری طاقتاں دا مالک ہے اور مینوں پکا یقین ہے کہ میرا رب نو لے کے آئے گا. کہندے نے میرے ہاتھ چ روٹی دا نوالا گر گیا میں رون لگ پیا. وہ کہندی ہے تینوں کی ہویا ہے. میں کہیا اما اج بڑا غصہ سی کہ میرے نال کی پیا ہوندا ہے پر تیری بات سن کے جدوں اودی رحمت تے نظر گئی تے میں رو پیا کہ جس بڈھی نو کوئی نہ پوچھے اودی خاطر اج رب نے نظام عالم بدل کے رکھ دیتا ہے. اودی خاطر اج آندیاں چڑھائیاں اودی خاطر اج جہاز کینسل کرائے اودی خاطر اج ڈاکٹر نو رستہ بلایا. اور جو غریب نو اپنے گھر وڑن نہیں سی دیندا انہوں غریب دے بچے نو جھوٹے بھی دیواندا رہیا ہے. انہوں غریب دے گھر بیٹھ کے روٹی بھی کھواتا رہیا ہے. ویکھ تیرے رب دیاں رحمتاں مینوں گرے بان تو پکڑ کے تیرے دروازے تے لے کے آیا. او کدی اساں بھی اس رب نو پکارے کدی اساں بھی دستک دتی اودے دروازے تے اوکھے ویلے بیماری ویلے مشکلات ویلے کدی اونوں بھی پکارے ہیں. او جیڑا اونوں پکارے تے صحیح گھر پکارے تاں بھی سندا ہے. فیض آباد 22,000 شہر پیرے ہون کوئی رب نو پکار رہا ہوے امریکہ نو پکارن والے شکست کھا جاندے نے رب نو پکارن والا فتح کھا جاندا ہے. میں رب نال گل کر وہ ذرا سناتے سے نہیں ہے. میں قسم چوک کے کہنا ہے بڑے تو بڑا پیار کرنے والا چند لمحے تیری سنے گا اک جائے گا. رب فرماتا ہے بندیا پوری زندگی سناتا رہو رب سنے گا تیریاں پھر بھی. اجیب و دعوت الداعی اذا دعا. تو کدی اساں نے نماز وچ اپنے رب نال اپنا رابطہ کر دے گا. اساں کدی اس دی بارگاہ وچ متھا ٹیکے کدی رب نال اپنی بات کیتی کدی اس نو اپنا دکھڑا سنایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوسرا حصہ حدیث کا قرآن پڑھنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ خود بندے نال بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی قرآن کتنا پڑھتے ہیں. حضرات گرامی روس دے کسی شہر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک علامہ صاحب ہوتے ایک مسجد دے امام نے کہتے ہیں کہ رمضان وچ نا لوگ میری دعوت کرتے سن. ساڈے ہاں بھی ہے کہ رمضان وچ نا علماء دی افطاری اور سحری بھیجی جاتی ہے. اگر کوئی گھر افطاری واسطے سامان کھان پین کا نہیں بھیجتا تو پھر وہ پیسے دے دینا کہ حضرت نا میری طرف تو افطاری کرنی. وہ کہتے ہیں روس وچ نا اتنے جتنے میں رہتا سا ایک گھر والے نے میری افطاری کی. کہتے ہیں میں افطاری کر کے پھر واپس آ گیا کھانا کھا کے واپس آ گیا. ایک سال گزر گیا پھر رمضان آیا. سال بعد جب رمضان آیا تو میں پھر اس آدمی نے آ کے میں نے کیا کہ حضرت نا فلاں روزہ تساں نے میرے کو کھولنا.
کہتے ہیں میں چلا گیا. جدوں میں افطاری کر بیٹھا تو کھانا آن بھی تھوڑی جی دیر سی تو اساں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں بیٹھ گیا تو وہ آدمی میں نے کہنے لگا کہ حضرت ایک بات کرنی ہے. میں کہ آپ کر. کہتا جی میں اس باری نہ بڑی مشکل نال اپنی بیوی نال ٹکر لے کے تے ضد وچ تہاڈی دعوت کی. میں کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کہنے لگا جی پچھلے سال تے دعوت میری بیوی نے کیا سی کہ مولوی صاحب دی کر, لیکن نہ میری بیوی پچھلے سال تہاڈے کولوں نہ متنفر ہو گئی. میں کیا وجہ؟ کہندی ہے کہ تمہیں یاد ہوئے گا کہ پچھلے سال نہ اتنے ٹیبل تے کچھ پیسے پے ہوئے سن اور اسی تھوڑے کام واسطے ذرا کچن میں گئے, واپس آئے تو تسی جا چکے سو اور پیسے نہیں سن. تو بیوی کہندی سی کہ مولوی صاحب چوک کے لے گئے نے تے میں نہیں سمجھدا, لیکن اساں نے پورا گھر دیکھیا سانوں پیسے نہیں سن ملے. تو میں دعوت اس وجہ تو کیتی سی کہ بندیاں بھی سوال نہ کراں, اتنے آن گے تو سوال کراں گا کہ حضرت تسی پیسے مانگ لیندے میرے پیسے نہ چک دے. تو مولانا کہندے نا میرے آنسو داڑھی دے بالاں تو نیچے گرن لگ پے. تو میں نہ رون لگ پیا. تو میں نے کہندا جی روندے کیوں؟ میں کیا تہاڈے نہ مقدر تے رو رہے ہیں, تسی کتنے بدبخت ہو. کہنے لگا جی کی مطلب؟ میں کیا پچھلے سال میں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ٹیبل تے پیسے پے سن, لیکن کھڑکیاں کھلیاں سن تو ہوا چل رہی سی. تو تسی جدوں گئے کچن وچ تو ہوا چلی تو پیسے اڑ کے نیچے گر گئے. تو میں نے سوچیا کہ ٹیبل ہوتے پھر رکھاں گا پھر اڑ جان گے. میں گیا تو پتہ نہیں تو ملن نہ ملن. تو میں نے دیکھیا کہ الماری دے اوپر قرآن پاک پیا سی. تو میں نے وہ پیسے قرآن کھول کے رکھ دیتے وہ دے اندر. پر تسی صبح وقت پڑھو گے نہیں تو شام کو پڑھ لو گے, تو جدوں بھی قرآن کھولو گے تو پیسے تمہیں مل جان گے. میں وہ اس وجہ تو رہا ہے کہ تساں پورا گھر کھول دیتا ہے, پورے سال بھی قرآن ایک باری بھی نہیں کھولے. میری آقا کریم کی حدیث پاک کے حضور فرماندے نے جس بندے دے سینے اور دل وچ قرآن دی کچھ حصہ بھی نہیں نا, وہ سینہ ویران گھر دی طرح. بعض بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نوں ایک صورت بھی یاد نہیں ہوتی. ساری اسمبلیاں بھی ایسے بندے بیٹھے نے, علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہیں باقی صورتیں یاد نہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ تو بعد اور کوئی یاد نہیں نا تو کل شریف ہر رکعت بھی پڑھ لے کرو. ہر رکعت بھی نہ الحمد تو بعد کل شریف پڑھ لے. لیکن اسمبلی میں ایسے بندے بھی بیٹھے نے کہ جنہوں کل شریف لکھی دیتی گئی مگر نہیں پڑھ سکے. تو کی مطلب وہ ایسے ظالم نے جنہاں زندگی چ نماز تک کبھی نہیں پڑھی. تو جنہاں کے گھراں میں جو قرآن کھولے ہی نہیں جانتا, جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے, میں نے بھی تو دسو انہاں دے گھر رحمتاں کس طرح. ایک بزرگ دے کول ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت جی بڑی پریشانی ہے, میں بڑا عجیب و غریب کیفیت وچ ہاں, کمائی کرنا پوری نہیں ہوندی. تو میں نے نہ کسی نے دسیا پر برکت اٹھ گئی. تو میں تواڈے کولوں پوچھن آیا کہ برکت کس طرح آندی اور برکت کس کو کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے سوال دا جواب میں بعد وچ دیاں گا, پہلے مینوں دس کہ تینوں پتہ ہے کہ کتیا کتنے بچے دیندی ہے؟ انہیں کیا جی 12 دے دیندی ہے. تو فرمایا اچھا یہ 10 بکری کتنے بچے دیندی؟ انہیں کیا جی عام روٹین بھی 2 بچے دیندی ہے. کدی ہوندہ ہے کوئی 3 دے دے, کدی 1 بھی دے دیندی, عام روٹین بھی 2 بچے دیندی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ 10 کہ کتیا زیادہ بچے دیندی ہے اور بکری کٹ دیندی ہے. ہن یہ 10 کہ زیادہ کتیاں دے بچے مردے نے یا بکری دے بچے ذبح ہوندے نے؟ انہیں کیا جی ذبح تے بکری دے بچے زیادہ ہوندے نے. جس کسائی کول جاؤ اگر چھوٹا گوشت وکدا ہے تے 2-4 بکرے لٹکے ہوندے نے. اور تسی ویسے بھی اگر تجربہ کر لو, پشاور تو لاہور تک سفر کر لو, تو ہم جی روڈ تے نا پورے سفر بھی 2-4 کتے ٹرکاں تھلے مرے ملن ہوندے. باقی کدھرے دیہات میں کوئی ہلکا ہو گیا تو کسی نے گولی مار دیتی. کتیاں دے بچے پیدا زیادہ ہوندے نے, بکری دے کم ہوندے نے. کتے مردے کاٹنے تے ذبح بکری دے بچے بکریاں اور بکرے زیادہ ہوندے نے.
آپ نے فرمایا اس گل کی تحقیق کہندا جی تحقیق فرمایا ہن دس تینوں اجڑ کدے نظر آتے ہیں؟ انہیں آخیا جی اجڑ تے بکری دے نظر آتے ہیں۔ فرمایا پیدا کتے زیادہ ہون تے بکریاں گھٹ ہون تے اجڑ بکریاں دے نظر آتے ہیں، کتیاں دے کیوں نہیں نظر آتے؟ کہنے لگا جی میں سوال کیتا سی برکت کدا نام ہے؟ فرمایا پتر اسی واسطے میں سوال کیتا تینوں دساں کہ برکت کنوں کہندے نے۔ کتا ساری رات جاگدا ہے، فجر تو پہلے سو جاتا ہے، بکری ساری رات سوندی ہے، فجر تو پہلے جاگ جاندی ہے۔ فجر دا وقت ہے برکت تقسیم ہون دا وقت، فجر دا وقت ہے برکت لین دا وقت ہے۔ جو کتا سو کے محروم ہو جاتا ہے اور بکری جاگ کے تو برکت دا وقت حاصل کر لیتی ہے، اودی نسل میں برکت ہوندی ہے۔ تعویذ دھاگے چھڑ ذرا یہ تے سوچ جدوں برکت ونڈی جا رہی ہوندی ہے تو لبیاں دان کے سوتا تے نہیں ہوتا۔ تو حضرات گرامی ذرا توجہ نال ساڈا قرآن نال کتنا تعلق ہے اور قرآن ساڈے واسطے ضروری کتنا ہے۔ قرآن دے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے قرآن شفا ہے، اور خود قرآن وچ رب العالمین نے فرمایا قرآن شفا ہے۔ شہد نو بھی شفا کیا گیا، قرآن نو بھی شفا کیا۔ اساں نے کبھی قرآن نو بطور دوائی استعمال کیتا ہے؟ اندرون سندھ کا ایک واقعہ پاکستان بننے تو پہلے علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ میں حوالہ دین کا ذمہ آ رہا ہوں، بغیر مطالعے کے بات کرنے کا عادی نہیں۔ پاکستان بننے تو پہلے کی بات ہے کہ سندھ کے اندر ایک دیہات بھی ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں۔ آج بھی سندھ میں کافی جگہ تے ہندوؤں دیا فیملیاں آباد نے، تو بڑی محبت نالے دونوں رہتے سن، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں سی۔ تو ایک مسلمان بی بی مسلمانہ دی بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندیاں نے۔ انہاں دے نال ہمسائے وچ نہ ایک ہندو دا گھر ہے، اس ہندو گھرانے دی ایک چھوٹی جی بچی آندی ہے روزانہ، اور اس گھر وچ کیونکہ بچیاں پڑھن آندیاں نے تے کھیلتی رہتی ہیں۔ تے مائی صاحبہ دا طریقہ یہ ہے کہ بچیاں جدوں آندیاں نے تو صبح بطور اسمبلی دے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کر دیا، پھر بچیاں دی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب عصر کے قریب بچیاں کو چھٹی دیتی جاتی ہے تو پھر بھی سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہر روز 2 دفعہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے۔ کچھ مہینے گزرے تو وہ ہندو بچی ایک دن نہ مائی صاحبہ نوں کہن لگی کہ خالہ یہ جو تسی پڑھتے ہو نا یہ میں تواڈے کولوں سن کے یاد کر لیا۔ تو انہوں نے فرمایا تینوں کس طرح یاد ہے؟ تو ہندو ہیں۔ انہوں نے کیا کہ سن لو۔ انہوں نے بٹھا کے سنیا تو بچی نے زبانی سورہ یاسین بھی سنا دیتی اور سورہ رحمان بھی سنائی۔ تو آپ نے کیا کہ بیٹا گھر جا کے نہ دسی مگر انہوں یاد رکھی۔ انہیں پوچھیا مائی صاحبہ یہ دسو کہ اس کا فائدہ کی ہے؟ میں یاد تے تاں رکھا کہ تو سن کے یاد ہو گئے، یہ حفاظت تے تاں کرا یہ فائدہ ہوئے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا بیٹا یاد رکھ، دنیا میں کدی کوئی مشکل پہ جاوے تو جس جگہ تے کوئی کام نہ آوے نا اس جگہ تے سورہ یاسین بھی کام آ جاندی ہے تے رحمان بھی کام آ جاندی ہے۔ اچھا وہ بچی پھر بڑی ہوتی گئی، ہندو خاندان کے مطابق وہ شادی کر دی گئی، دوسرے علاقے میں چلی گئی بیاہ کی۔ کچھ عرصہ گزریا تو وہ سسرال کے گھر وچنا ایک صفے ماتم کی کیفیت ہو گئی۔ پتہ چلیا کہ اس کے خامد نو جو کچھ دنوں تو بیمار سی ٹیسٹ کرا کے آیا تو ڈاکٹر نے دسیا کہ کینسر آخری سٹیج تے اور وقت بھی بہت پہلے دا ادو اس کا علاج بھی اتنا زیادہ ممکن نہیں سی۔ تو آخری سٹیج ہوتے تھے علاج ویسے ہی بندہ ذہنی طور پہ فارغ ہو جاتا ہے، تو بڑی پریشانی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جو دن ہے نے گھر ہنس کھیل کے گزارو، ساری طرفوں لا علاج ہے، اس تک علاج نہیں۔ جب موت کا پتہ چلے نا تو نیندراں ویسے اڑ جاتی ہیں۔
بستر تے لیٹے ہے رات نو تو بیوی نال کول بیٹھی ہے. بیوی نو کچھ نصیحتاں کر رہا سی تے کہندا مینوں ڈاکٹراں نے کہا تو بچ نہیں سکدا. تو بیوی کہتی اچھا یہ دسو کہ اگر میں تہاڈا علاج کراں میرے کول ایک دوائی ہے تو اگر ٹھیک ہو جاؤ تے میری گل منو گے؟ انہیں آخیا با اگر مینوں تو بچا لے تے تیری ہر گل منا گا. مینوں تو موت نظر آ رہی لیکن تیرے کول علاج کی ہے. انہیں آخیا تساں اے نہیں پوچھنا. جدوں اگر تسی بہتر ہو گئے تسی ٹھیک ہو گئے تو پھر میں تمہیں دساں گا میں تمہیں دوائی کی دیتی رہی پر وعدہ کرو کہ میری بات منو گے. انہیں کیا منا گا. بچی نے کیا صبح تو تہاڈی نہ دوائی شروع ہو گئی. وہ جدوں سو گیا تو اس نے پانی دا گلاس سامنے رکھ لیا, سورہ یاسین بھی پڑھی اور رحمان بھی پڑھی اور اوپر دم کر دیتا. صبح اٹھیا تو انہوں پلا دیتا. وہ کہتا ہے ایک ایسی دوائی ہے جہدے کوئی ذائقہ نہیں, میں تے عام پانی پہ پینا ہے. انہیں آخیا اس دوائی دا ذائقہ نہیں ہوتا. شام نو پھر اس نے اسی طرح چھپ چھپا کے دم کیتا اور پانی پلا دیتا. 2-3 دن گزرے تو اپنی بیوی نو کہتا ہے کہ میں نا تیری دوائی نال کچھ نہ کمی محسوس ہو رہی ہے اپنی بیماری سے. میرے درد تھوڑے کے گھٹے ہوئے ہیں. تے دوائی 2 ٹائم ہی پینی ہے یا 3 ٹائم ہی پی سکتے ہیں؟ انہیں کیا تم پینے والا بن میں تمہیں 4 ٹائم پلا دیا. وہ تنہائی وچ نہ پانی دم کر دی ہے, صبح بھی دیندی ہے, دوپہر نو بھی دیندی ہے, شام نو بھی دیندی ہے. ہفتہ گزریا تو باپ نو بلا کے کہتا ہے ویکھ میری رنگت بدل گئی ہے, درد میرے موقع نے, ذرا شہر جا کے چیک نہ کرائیے. تو باپ کہتا ہے پتر ڈاکٹر نے آخیا تو نہیں بچ سکتا, تیرا علاج نے کیا, میں ٹھیک اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں, ذرا مینوں لے کے چل. باپ بیٹے دے کہن تے انہوں لے گیا. ڈاکٹر نے خون نکالیا, ٹیسٹ کیتے, 3 لیبارٹریاں وچ ٹیسٹ مختلف بھیجے گئے. تیناں نے رپورٹ یہ دیتی کہ دے وجود وچ کینسر نام دی کوئی بیماری نہیں. ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا, تو بچن دے قابل نہیں سی, تو کی کھاتا ہے؟ انہیں آخیا یہ تے میں اپنے حکیم کو پوچھا گا کھلاتا کی ہے, یہ تے انہیں کو پوچھ کے دساں گا نا, میں تے صرف پیندا رہا دوائی, میں نے نہیں پتا وہ کس ڈاکٹر دی بنی ہوئی ہے. باپ نے بیٹے دا متھا چومیا, نیا بیٹا مل گیا, نئی زندگی مل گئی. گھر جان تو پہلے نا ایک مٹھائی والی دکان تھی, انہیں مٹھائی لئی. گھر آ کے نا تے کہندا ہے اما تینوں میں بعد آ کے ملنا, پہلے نا میں اپنے ڈاکٹر کو جا کے مٹھائی کھلا اما, اودی دوائی مینوں بچا گئی ہے. تنہائی جا کے نا تو بیوی دے منہ وچ کہندا ہے کہ منہ کھول میں مٹھائی ڈالاں. انہیں کیا مٹھائیاں بعد وچ, پہلے وعدہ یاد کر, تو آکھیا سی اگر بچ گیا تو میری بات منے گا. انہیں کیا میں مننا گا, بات کی ہے. انہیں کیا ایک جو تم پیندا رہے ہیں نا, یہ حکیم دی بڑی پھکی نہیں سی, ڈاکٹر دے دیتے قطرے نہیں سن, یہ محمد دا دیتا قرآن دیاں 2 سورتاں سن جو پڑھ پڑھ کے میں تنوں پلاندی رہی ہاں. اور میری مرضی یہ ہے میں کلمہ پڑھ کے غلام فاطمہ پڑھتی ہاں, تو کلمہ پڑھ کے غلام علی پڑھ جا. کلمہ کیوں نہ پڑھیے, چل تم بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا ہے, تیری ماں بھی پڑھاتے ہیں, پورا گھر کلمہ پیا پڑھتا ہے. تے کوئی آ کے پوچھتا ہو کی دیا, تے کہندا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا. دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. اقبال نے نا حضور دے غلاماں کو
بات کہی ہے اقبال کہتا ہے وہ تو قرآن وچوں صرف مرنے ٹوٹے ہے تو قرآن وچوں جینا کیوں نہیں ٹوٹے ہے؟ اتنے کوئی بندہ زیادہ بیمار ہو جا سی کہنے ہیں سورہ یاسین پڑھو یہ مشکل تا ختم ہوئے تے جلدی روح نکلے، بندے کہنے ہیں ہون یاسین پڑھی گئی ہے ہون پاپا نہیں بچتا، قرآن مارن نہیں آیا، قرآن تے مویاں نو بھی زندہ کرنا آیا۔ تو قرآن وچوں زندگی کیوں نہیں ٹوٹی؟ تو قرآن نو بطور دوا کبھی استعمال کیتا؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں القرآن غنان لا فقر آباد۔ حضور فرماتے ہیں قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جنہوں اے مل گیا نہ انہوں کبھی بھوک نہیں آ سکتی۔ قرآن ایک خزانہ ہے تو اساں نے کبھی قرآن نو بطور خزانہ استعمال کیتا ہے؟ جدوں لاک ڈاؤن اپنے عروج تے سی دفتر بند، دکانہ بند، سارے کاروبار بند، میں بڑے بڑے چودھریاں نو روندا ویکھے ہے پر ایک بھی دسو قرآن دا حافظ جڑا بنا ہوئے۔ چودھریاں دے تے ملکاں تے چولے بجھ گئے سن پر حافظ دے گھروں روٹی مل جاندی سی، کیوں؟ القرآن غنان لا فقر آبادا، جنہوں قرآن مل جائے کبھی وہ بھوکا نہیں دے رہتا۔ لیکن اساں قرآن نو بطور غذا کبھی استعمال نہیں کیتا، قرآن نو بطور شفا کبھی استعمال نہیں کیتا، قرآن نو بطور رہنما کبھی استعمال نہیں کیتا۔ کبھی قرآن کھول کے پڑھیا کہ قرآن سبق کی پیا دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی حدیث لے کے آئے نے، روایت حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء خطاب کر رہے سن اور خطاب کردیاں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی۔ ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی، ہر طرف وہ فتنے آ جائیں گے۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے میں مختلف احادیث میں لے کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع تے حضور نے فرمایا کہ میں بارش کی طرح فتنے برستے دیکھ رہے ہیں، جس طرح بارش برستی ہے نا اس طرح فتنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہار نو پکڑ کے ادا دھاگا توڑ دیتا جائے تو جتنی تیزی نال ٹوٹن تو بعد اس دھاگے جو موتی گردے نے نا میں اتنی تیزی نال فتنے آندے دیکھ رہے ہیں۔ پھر حدیث پاک کے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت تے ایسے فتنیاں دا وقت آ جائے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگے گا تو شامی کافر ہو جائے گا، اور اگر شامی مومن ہو رہا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو ذرا سمجھانے واسطے۔ ایک بندہ مسلمان نہیں اور اچانک کافر ہو گیا، انہوں پتہ بھی نہیں چلے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا مطلب یہ ہے کہ بندے نو کفریہ کلمات دا علم ہی نہیں ہوگا۔ ساڑھے ہاں عام زندگی وچ کئی جملے ایسے بولے جاتے ہیں جو کفریہ ہیں۔ اکثر دیہاتاں دے اندر اور خصوصاً عورتاں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، کوئی عجیب کسی حادثے دی، کسی قتل دی یا کوئی بڑے ڈاکے دی یا کوئی ایسی ظلم والی بات سننا تو یکدم کہہ دیندیاں نے ظلم خدا دا۔ ایک جملہ کہنے نال بندہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ خدا ظالم نہیں۔ بعض انڈیا دے اور پاکستانی فلمہ دے گانے ایسے نے کہ جنہ گانے آندہ بول زبان تے آندہ جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کفریہ جملے دے۔ ساڑھی شادیاں تے ساڑھے معاملات زندگی وچ بہت سارے لوگ ایسے نوجوان گلیاں میں بھی گانے گاندے پھردے ہوندے نے کہ جنہ دا پہلا جملے ہی کفری ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کفریہ کلمات دے متعلق تساں نے آگاہی حاصل کی تھی؟ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری نے کفریہ کلمات کے بہت بڑی کتاب لکھی۔ ہر گھر بھی جو کتاب ہونی چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، کم از کم ایک صفحہ تے روزانہ اپنے گھر والیاں بٹھا کے پڑھ کے سناؤ، انہاں کو پتہ ہوگے کہ اساں ایمان کس طرح بچانا ہے۔
قرآن پاک دے کئی مقام ایسے نے کہ جنہ مقامات تے بندہ جلد بازی وچ اگر زیر دی جگہ تے زبر دی جگہ تے پیش آراب بدل گیا تو معنی بدلے گا اور بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو کیا مستند عالم دین اور قاری کو قرآن پڑھنا سکھیں؟ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، امام الانبیاء فرماتے نے، اس حدیث کو بڑی توجہ نہ سننا، فرمایا سیاتی زمان علی الناس، لوگاں تے ایسا وقت آ جائے گا یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن، حضور فرماتے نے مسجداں بھریاں ہون گیاں مگر وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن، مسجداں بھریاں ہون گیاں مگر وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ اس بات کو سمجھان واسطے میں اشفاق احمد دا ایک واقعہ آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اشفاق احمد کہتا ہے کہ کدی قرآن مومن دی بات کرتا ہے، کدی مسلمان دی بات کرتا ہے، تو میں بڑا پریشان سا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کی ہے۔ میں بڑے لوگوں کو پوچھیا لیکن میں کوئی نہ تسلی نہ دے سکیا، تو میں ایک دفعہ جا رہا سا تے ایک موچی کول نہ میری جُتی ٹوٹی سی، میں گھڑان بیٹھ گیا۔ تو موچی بابا سی، سفید داڑھی، متھے تے سجدے دا نور سی، وہ جُتی گڑدا بھی نا قرآن درود پاک پڑھ رہا سی، تو میں کہا بابا ایک میرا مسئلہ ہے، شاید تو اس کا حل دے سکیں۔ تو انہیں کہا پتر پوچھ۔ میں کہا مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے؟ تو کہتے ہیں بابے جواب دیتا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ بابے نے کہا پتر مسلمان انہوں کہندے نے جیڑا رب نو مننے، اور مومن انہوں کہندے نے جیڑا رب دی مننے۔ مسلمان انہوں کہندے نے جیڑا رب نو مننے، اور مومن انہوں کہندے نے جیڑا رب دی مننے۔ حضور فرماندے نے ایسا وقت آئے گا مسجداں وچ رب نو منن والے بیٹھے ہون گے، رب دی منن والا کو نہیں بیٹھا ہوئے گا۔ اتنے کتنے بیٹھے ہیں کہ جنہاں فجر دی نماز چھوڑی اور رب دی نہیں منی؟ اتنے کتنے بیٹھے ہیں کہ جو ماں باپ نال گستاخی دے لہجے وچ گفتگو کرتے ہیں، رب دی نہیں منی؟ اتنے کتنے بیٹھے ہیں جنہاں بہناں دا حق ماریا ہوا رب دی نہیں منی؟ کتنے بیٹھے ہیں جنہاں نے جھوٹ بولیا تو رب دی نہیں منی؟ کتنے بیٹھے ہیں جنہاں غیبت کیتی ہے تے رب دی نہیں منی؟ کتنے بیٹھے ہون گے کہ جنہاں نے اپنی اکھاں نال کسی غیر محرم نو بری نظر نال دیکھے ہے، رب دی نہیں منی؟ حضور فرماتے نے ایسا وقت آ جائے گا رب نو منن والے ملن گے، رب دی منن والا نہیں ملے گا۔ جو رب دی منن والا ہوتا ہے وہ کربلا دی خنجر تھلے سجدہ کرتا ہے۔ جو رب دی منن والا ہوتا ہے وہ جیل وچ مارا کھا کے بھی کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسی رب رسول دی کتنی مندے ہیں؟ میں تمہیں دعوت فکر دین واسطے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب شادیاں ہوندیاں نے نا خاندان وچ، تو پوری کوشش ہوتی ہے ماں باپ دی برادری وچ کوئی بندہ ناراض نہیں رہنا چاہتا، سارے نال لے کے چلنا۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہوئے گا دیہاتاں میں جو مسئلے زیادہ نے 20 سال پہلی جیڑی ناراضگی سی نہ تایا وہ بھی زمینوں پٹ کے زندہ کر لگے گا نہیں، اور پھر راضی کرن تے پھر نال چلتے ہیں۔ پھوپھیاں اپنی جگہ تے ناراض ہو جاندیاں نے، مامے اپنی جگہ تے، پھر ماں باپ دا ہفتہ لگتا ہے، کدی عید نو منا رہے ہیں، کدی دوجے نو منا رہے ہیں، مہربانی کر بھیڑاں ویراں تے پیراں تے دوپٹے سٹدیاں نے، تیرے بھنے دی شادی ہے مہربانی کر ضد نہ لا نال چل۔ تے باپ اپنے بڑے بھائی نو نکے بھائی نو راضی کر رہا ہوندا ہے، تیرا بھتیجا تو نال چلنا ہے۔ تے پھر نا شادی شروع ہوندی ہے تے پورا گھر بڑا خوش ہوندا ہے، تایا بھی راضی، چاچا بھی راضی، ماما بھی راضی، پھوپھا بھی راضی، خالو بھی راضی، پوری برادری راضی ہے۔ میں دعوت فکر دینا ہے تو پوری برادری راضی کر کے خوش ہو گیا، پر مہندی دی رات تو تیاں نچا کے نبی ناراض کر دیتا۔ ہن مینوں بھی تے دس نا ہن نبی نوں کون راضی کر کے دے گا؟ تو غیر محرمہ کولو ویڈیو بنوا کے اپنی عورتاں دی بے پردہ تو خدا بھی ناراض کر دیتا، نبی بھی راضی کر دیتا۔ حضرت زندہ پیر گھمکول شریف والے فرماتے سن 40 سال سے میں اس غار میں بیٹھا ہوں، روزانہ لاکھوں بندے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے نوکری مل جائے، کوئی کہتا ہے شادی ہو جائے، کوئی کہتا ہے کاروبار چمک جائے۔
میں اس بندے کی انتظار میں ہوں جو آ کے کہے پیر صاحب خدا روٹھ گیا منانے کا طریقہ بتا دیں. تو میرے بھائیوں حضور فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے گا فتنے آتے فتنے آ گے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فتنے میری امت نو گھیر لیں گے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے سوچے کہ جس وقت دا ذکر حضور فرما رہے ہیں قرب قیامت دا وقت ہے کہ اس وقت میں تے نہیں ہونا لیکن جڑے ہون گے قیدی تے حضور دی زلفاں دے ہوں گے تے کوئی بھی سوال نہیں پیا کرتا. علی سوال کر کے انہاں واسطے کوئی راہ نہ ڈھونڈ دے. کہتے نے میں کھڑا ہو گیا عرض کیتی مل مخرج منہا یا رسول اللہ. آقا فتنے جو نکلن دا کوئی راستہ وہ جو فتنے دی گھیر لین گے آ کے کدھر امت فتنے کی دل دل وچ دس نہ جائے اس فتنے جو نکلن دا کوئی راستہ قالا کتاب اللہ. حضور نے فرمایا علی اس فتنے جو قرآن کھڑ ڈوے گا. جس نے فتنے جو نکالنا سی نا اساں غلاف چاڑ کے ہوتے 3 واری نہ وہ تندی پلیٹ کے تے گڑ ماری ہوئی ہے بس کھل کے کدھر دینوں دوپٹہ کرا ہی نہ دے. کھل کے کدرے شادی شریعت کے مطابق ہی نہ کرا دے. کدرے میرے جوان بیٹے نو داڑھی نہ رکھا دے. اتھے تے باپ بھی بچے نو کہندا ہے او تیری کوئی اجے عمر ہے داڑھی رکھن والی جیڑی گل تینوں سمجھ سی رب نو کیوں عمر ہے کیوں نے داڑھی دتی ہے. جدوں جمیا سی تے داڑھی کیوں نہیں جدوں عمر نہیں سی ادوں داڑھی نہیں سی جدوں عمر آ گئی ادوں رب نے داڑھی دے دتی. تو بچے نو نیکی دی طرف لے کے تو یہ ساری چیزاں ادو ہونگیاں جدوں اسی قرآن پڑھیں گے جدوں اسی قرآن نال وابستہ رہوں گے. تو میں کرنا چاہتا کہ قرآن ساڈے واسطے ضروری کتنا ہے. اساں تے قرآن کے سبق ہی بھلا دیتے ہیں. اقبال کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ بچیاں دے پردے کیوں اتر گئے قرآن دا سبق بلا بیٹھے. جے بچیاں سورہ نور پڑھ دیاں رہ دیاں انہاں دے پردے نہ اتر دے. جے بچے قرآن پڑھ دے رہ دے پیرا روی دا شکار نہ ہو دے. قرآن پڑھ دے ماں باپ دے گستاخ نہ بن دے. درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ چاٹلی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. تو قرآن پڑھو گے نماز پڑھو گے مشکلات دور ہونگیاں پریشانیاں دور ہونگیاں. لیکن اس بات کو سمجھانے واسطے بہت ضروری چیز بعض بندے کہتے ہیں مولانا میں قرآن پڑھتا ہے لیکن پریشانی دور نہیں ہو رہی. میں نماز پڑھتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو میں اکثر اندے کو پوچھتا ہے قرآن تے نماز پڑھتا ہے یہ دس تیرا وضو بھی ہوتا ہے تیرا وضو بھی ہوتا ہے. وضو تے فرائض دا پتہ ہے. چلو جی وضو تے بعد کی بات ہے. جڑی گل دسن لگا نا تواڈے کام آنے والی ہے. میرا ایک سوال ہے یہ جواب تساں اتنے دے دو. اگے میں جتنے سوال کیتے نے آخیا گھر اپنے آپ کو جواب دے لو. یہ جواب اتنے مینوں چاہیے. گھراں وچ ٹائلٹ وچ جو لوٹے پے نے جنہاں نال استنجا کردے ہو وہ لوٹا پاک ہوندا ہے یا پلیت ہے؟ پلیت ہوندا ہے. تے جے وہ پلیت ہے تے مینوں دسو استنجا کنج ہو گیا؟ برتن پلیت سی وچ پانی گیا وہ بھی پلیت ہو گیا. ہوں جتھے جسم نال پانی لگے گا وہ جگہ پلیت ہو گئی. اگر پانی خشک کیتے بغیر اٹھ کے تساں نے سلوار پا لی تو سلوار نال پانی لگ گیا سلوار بھی پلیت ہو گئی. شاید تساں نے اپنے بزرگاں نوں ویکھیا ہوئے. میں اپنے دادا جی نوں دیکھیا سی آپ اپنا لوٹا کوزا الگ رکھتے سن. پہلے کوزا ہوندا سی پھر لوٹا آ گیا.
تو الگ رکھتے سن. جب استنجا کرن جاتے سن کہ وہ کوزا بھر کے لے جاتے سن, اس نال استنجا کرنا, پھر اسی نال وضو کرنا. اور اگر روزہ نہیں سی ہوندا تے وہ وضو تو بچیا جڑا پانی ہوندا سی 2 گھٹ بھردے سن. میں ایک دفعہ پوچھیا حضرت تسی استنجے والے لوٹے نال پانی کیوں پیندے ہو؟ تو کہنے لگے پتر جس دن اس لوٹے نال پانی پینے دل وچ کراہت محسوس ہوئی اس دن دے نال استنجا بھی نہیں کرنا. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ گھراں دے لوٹے پاک کرو. چھوٹا بچہ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہی ہے, چھینٹے اڑ کے لوٹے بھی جا رہے ہیں. فرض غسل سی اج کل کیونکہ شہر دیہاتاں میں اہتمام ہوتا ہے, لیٹرین الگ ہوتی ہے اور غسل خانہ الگ ہوتا ہے, اکثر نویں گھراں میں اکٹھا بنایا جاتا ہے. اور جتھے اکٹھا بنایا جائے اتنے جدوں فرض غسل کرنا ہے اور پانی جسم نال لگ کے نیچے گردا ہے تو چھینٹا اڑ کے لوٹے جانے ہیں. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر ہفتے گھر دا لوٹا اس کو مانجیا اور ایک چھوٹی جی تھلی بناؤ جس سے لوٹا ذرا اونچا ہو کے پیا ہو تاکہ چھینٹا وہ دے اندر نہ جان. تو آٹے قرآن دی تلاوت دا سبب دا انحصار ہے وضو تے, اور وضو دا انحصار ہے استنجے تے. اگر پلید برتن نال تسی استنجا کرو گے تو وضو تے بعد دیاں باتاں نے تہاڈا تے جسم ہی پلید ہو چکا ہے. کیونکہ ایک گلاں تہانوں نہ اجے تک کسی مولوی نہیں دسنا ہوندی. کیوں جنہوں پتہ ہے میں اتنے سر لاسا دینا پیسے کرنے نے, پھر کہتے ہیں پیسے لئیے تو گھروں پر جائیے. میں کل جواب دینا ہے. کل پوچھیا جائے گا کہ ممبر تے بٹھایا تم نبی دا وارث بنایا سی, نبی تے پتھر کھا کے دین دسیا, تو نوٹ لے کے دین کیوں نہیں دسیا؟ خدا را اپنے محافل میں جان والے علماء نو پابند کرو کہ تواڈے چسکے پورے نہ کرن, تانوں دین سمجھان. عمرہ گزر گئیاں نے وضو دے فرض دا نہیں پتا, تو اتنے 40 سالہ دیاں محفلہ میں جو سکھیا کی سی یاد. تو کوشش کرو کہ مسجد میں نویں لوٹے لے کے رکھو, اور ہفتے بعد گھروں صابن لے آندا اچھی طرح مان کے چلے گئے تو رب دا گھر ایک باری صاف کری, ویکھی تیری زندگی دیاں پریشانیاں رب کہیں دور کردا. مسجداں میں صاف لوٹے رکھو, گھراں دے اندر صفائی دا انتظام کرو, پھر وضو. وضو دے اندر 4 فرض نے. تھک تے نہیں گئے؟ میں نے تواڈے نالوں زیادہ جلدی ہے, میں 4.5 گھنٹے کا سفر کرنا ہے, لیکن میں نہ وہ اپنا فریضہ ادا کر کے جانا چاہتا. وضو دے 4 فرض نے, اور جس حصے نو دھونا فرض ہے نا, اگر اتھے وال دی جڑ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوئے گا. اکثر وضو کرنے والے جدوں وضو کرتے ہیں تو انہاں دیاں اے عارق دی ہڈی اے کونی خشک ہوندی ہے, جدی کونی خشک ہوگی وہ دا وضو نہیں ہوتا, کیونکہ یہ حصہ دھونا فرض ہے. کہ بازو کونی سمیت دھونا فرض ہے. اکثر بندے ایسے ہوندے نے کہ جو جدوں پیر دھونا فرض ہے اور انگلیاں دے اندر پانی نہیں پہنچاتے, انہاں دیاں اڈیاں بعض دفعہ خشک رہ جاندیاں. علماء کول بیٹھو, انہاں کولو وضو کرن دا طریقہ سیکھو, اور اگر شرم آندی ہے تو موبائل تے ہر گھر موجود ہے نا, نیٹ موجود ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ تے جاؤ, مولانا الیاس ستار قادری نے کچھ عرصہ پہلے وضو کر کے وہ دی ویڈیو بنوائی سی, اور وہ ویڈیو فیس بک تے یوٹیوب تے مل جائے گی. اس ویڈیو نو ڈاؤن لوڈ کر لو, سیو کر لو. وہ جڑے اپنے یاراں نو گانے بھیجدے ہو نا, وہ وضو دی ویڈیو بھیجو کہ گانے چھڈو, وضو سیدھے کراؤ, تواڈے تے نبی بھی راضی ہو جائے گا, خدا بھی راضی ہو جائے گا. اس ویڈیو نو بار بار دیکھو, اپنے وضو صحیح کرو. تسی وضو صحیح کر لو, قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھو گے, رب مشکلاں دور کر دے گا. ایک باری صحیح وضو کر کے سجدہ دیو گے, اللہ پریشانیاں دور کر دے گا. تو خدا دا واسطہ جی اپنی محافل کو تربیت کا بناؤ, علماء کو پابند کرو کہ تمہیں شریعت سمجھان, تواڈے چسکے پورے نہ کرن. خدا دا واسطہ جی اپنی محافلہ میں اپنا سرمایہ ضائع نہ کرو, اس کو فائدہ اٹھاؤ. اگر تساں اتنا خرچ کر کے محفل منائیے تو کم از کم دین سیکھ کے جاؤ گا. تو حضرات گرامی, قرآن و حدیث کی برکات حاصل کرنے واسطے وضو اچھا کرو اور رب دے بن جاؤ.
رسول دے بن جاؤ. تہاڈا تعلق جدو رب رسول نال پختہ ہو گیا نا، سمجھ لینا کہ اساں نے نا حضور دا غلام ہون دا حق ادا کر دیتا ہے. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. جنہاں بچیاں نو اللہ تعالیٰ نے قرآن دا حافظ بنایا، اللہ انہاں نو قرآن دا عالم بھی بنائے. اور ساڈے وہ بھائی ساجد صاحب جنہاں دی شہادت ہوئی مسجد دے نال، ادارہ دے نال انہاں دا ایک بہت گہرا تعلق سی. انہاں محفلاں دے نال بہت محبت کرتے سن. اللہ تعالیٰ نے شہادت دا درجہ بھی عطا فرمایا. اللہ انہاں دے والدین نو صبر عطا فرمائے، کیونکہ اس یہ ایسی موت ہوتی ہے جہدے تے دکھ دا اظہار نہیں کیتی دا اتنے مبارکہ دیتی رہی ہے. شہادت دا درجہ جنہوں مل جائے نا، وہ ماں باپ نے افسوس نہیں کیتی دا، وہ ماں باپ کو مبارک دیتی دی ہے. اس واسطے کہ بڑے بڑے امیر کبیر دولت خرچ کر کے نا شہادت دا مرتبہ نہیں پا سکتے. اور جڑا شہادت دا مرتبہ پا جائے میرا اللہ فرماندا ہے کہ اس نو مردہ سوچنا بھی نہیں. کیوں؟ جو میرے رستے ماریا گیا ہے، جو اسلامی ملک دی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں یا میرے محبوب دی عزت تے پہرا دیتے ہیں یا اسلام واسطے انہیں قربانی دیتی اور اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا. اللہ فرماندا ہے مردہ کہنا تے دور دی گل ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا، اس نو مردہ سوچنا بھی نہیں کہ جو اللہ دے راستے فی سبیل اللہ امواتا اللہ دے راستے ماریا گیا. تو اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی دے درجات بلند کرے. مسجد اور ادارے دے نال، مسجد دے نال جو محبت کرتے سن، محافل نال جو محبت کرتے سن، اس دا اجر عظیم عطا فرمائے. انہاں دی قبر مزید منور فرمائے. اور انہاں دا بیٹے، میں تھوڑی دیر پہلے انہاں نے ایک بیٹے نو دیکھ کے آئے ہیں، اللہ انہاں نو بھی حضور دی سچی غلامی دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا تو بعد سارے احباب لنگر شریف تناول فرما کے جانے انشاءاللہ کر جاتا ہے فی انتظام. پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا آسیوں مل گیا بے سہاروں کو سہارا مل گیا. السلام وحدت کے پھول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سارے حضرات تشریف رکھیں. بات
اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی ایک تو اعلان سماعت فرماؤ کہ کل تو حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے عرصے پاک دی تقریبات شروع ہو رہی ہیں، تو 3 دنوں میں اگر کوئی حاضر ہوئے تو الگ بات ہے، نہیں تو آخری دعا میں ضرور جا کے حاضر ہو۔ ایک بہت بڑے عاشق رسول کہ جنہاں نے زندگی پر مصطفیٰ کریم دی عزت تے پیرا دیتا اور جو کیا اس تے عمل کر کے دکھایا، تو ضرور دوستوں کو تیار کرو، آخری دن دعا بھی ضرور شرکت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم صلی علیہ۔ بارہ دن اگر کوئی قید بالا ہو جائے بہترین پیکج 1200 روپیہ آن جان کا لاؤ رکھنا چاہیے، یعنی کہ 11 بجے تو پہلے سارے کو قید بالا سارے کرے بھائی موجود ہے سارا رابطہ کرے، 11 بجے تو پہلے 10:30 بجے سارے پہنچ جائے آن جان کا۔ آمین اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ کریم مالک ساری حاضری قبول فرما، جتنے بھی بزرگ نوجوان بچے دور تو قریب تو آئے، سب نو قدم قدم تے رحمتاں برکتاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر دل دی جائز تمنا نو پورا فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما، جسمانی روحانی مرضاں دور فرما۔ جنہاں دوستاں نے اج دی محفل واسطے تعاون کیتا، انہاں دے مال جان عزت و آبرو الا فانی برکتاں عطا فرما۔ اے اللہ ساری جس بیٹی نو قرآن پاک حفظ کرن دی تو سعادت عطا فرمائی، اس کو حضرت فاطمہ زہرا دا کردار بھی اپنان دی توفیق عطا فرما۔ ساڑھے جنہ بچیاں نے قرآن دے نور نال اپنے سینے منور کیتے اور قرآن دے نال اپنے دلوں میں خزینہ بنایا، اے اللہ انہاں نو قرآن سنبھالن دی بھی توفیق عطا فرما، قرآن دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرت علامہ صاحب نے جناب محمد نوشیروان عطاری صاحب نے جس محبت دے نال انہاں نو قرآن پاک دی تعلیم دیتی، اے اللہ تیرے محبوب دا فرمان ہے کہ جدوں کوئی بچہ حفظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفظ کروان والے ماں باپ، حفظ کرنے والا بچہ اور حفظ پڑھان والے استاد تیناں بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے اللہ اس حدیث کا انہاں نو بھی حصہ بنا دے۔ اے کریم مالک جنہاں ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن پاک واسطے پیش کیتا، انہاں نو اجر عظیم عطا فرما۔ اے کریم مالک جس طرح اس محفل واسطے سانو نور مصطفیٰ مسجد بھی بیٹھن دی توفیق دیتی، سانو اسی طرح مسجد نبوی بھی بیٹھن دی توفیق عطا فرما۔ جس طرح اتھے تیرا ذکر کیتا ہے اسی طرح سین حرم میں بیٹھ کے تے اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما۔ جس طرح اتھے سلام پڑھیا سانو حضور دے روضے تے سلام عرض کرن دی توفیق عطا فرما۔ آج اس محفل دے اندر جو تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، ایک ختم قرآن پاک دا آج دن نو کسی دوست نے میرے مل کیتا ہے، تو تمام ثواب اس محفل دا ثواب عطیتاً توفاتاً امام الانبیاء دی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور دے وسیلہ نال تمام انبیاء کرام، حضور دے والدین کریمین، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، علماء امت، صلحاء امت، شہداء امت دی ارواح نو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ خصوصاً حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسانی والحسینی، اور خصوصاً جناب شہید محمد ساجد حسین، آپ دلوں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حضرت علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی، آپ دلوں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے کریم مالک جتنے بھی اس دنیا تو چلے گئے حضور دی امت دے جتنے بھی لوگ جنہاں واسطے کوئی دعا منگن والا نہیں، انہاں دی ارواح پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما، کرش رسول صاحب انہاں دا حادثہ ہویا، دعا کرو اللہ انہاں نو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہر دکھی دے دکھ دور فرما۔ اے اللہ سانو موت تو پہلے پہلے سچی توبہ دی توفیق عطا فرما، سانو قرآن سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، سانو حدیث سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام جنہاں نے مجھ طالب علم دی حوصلہ افزائی فرمائی، یا اللہ علماء دے علم و عمل بھی اللہ فانی برکتاں عطا فرما۔ جناب محمد رمضان صاحب آپ بڑی محبت دے نال اتھے میں ویلکم کیا، اے اللہ انہوں نے بھی عزت عطا فرما۔ جناب حافظ محمد ممتاز چشتی صاحب آپ قائد آباد تو اتھے لے کے آئے، حضرت علامہ محمد زبیر قریشی صاحب آپ بھی میں اتھے لے کے آئے، اے اللہ انہاں دی زندگیاں برکتاں عطا فرما۔ ساڑے پیارے نعت خان جناب محمد شرجیل صاحب کچھ ایام پہلے انہاں دا بیٹا اس دنیا تو چلا گیا، نومولود سی،
تو دعا ہے کہ اللہ انہوں نے صبر عطا فرمائے اور انہوں نے اچھا نعم البدل عطا فرمائے اور وہ بچہ انہوں دی بخشش اور نجات دا سامان بنائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہیں گے. لنگر شریف کا انتظام ہے، وسیع انتظام ہے. تمام حضرات اور گزارش ہے کہ وسیع انتظام میں لنگر کا مہربانی کر کے تشریف رکھائے اپنی جان کو. سوان آصف کے دکھنا ہو ایک